الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، ہم اس دنیا میں کہاں سے آئے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں؟ اس دنیا کو اور اس دنیا میں بسنے والی مخلوق کو تخلیق کرنے والا کوئی موجود ہے یا نہیں؟ کیا موت کے بعد جسم کے ساتھ ہماری روح بھی مر جاتی ہے؟ اور کیا مرنے کے بعد ایک اور زندگی کا وجود ہے؟ یہ وہ تمام سوال ہیں جو غور اور فکر کرنے والے انسانوں کو روز اول سے ہی تجسس اور جستجو میں مبتلا رکھتے ہیں۔ اگر اسلام سے قبل مذاہب میں ان سوالات کے کسی حد تک شفیع جواب تو نہیں دیے گئے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور ان کے بعد آنے والے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے بے شمار فرمودار بیان کیے۔ چنانچہ روز آخرت پر یقین رکھنا ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ مگر خواتین و حضرات، ہم سب کی آج کی اس ویڈیو میں موضوع گفتگو یہ ٹاپک نہیں، بلکہ تذکرہ کریں گے ایسے اشخاص کا جو ان تعلیمات پر یقین رکھتے ہوئے حد سے تجاوز کر گئے، اور ان کے تجاوز اور جستجو نے انہیں ایسا کام کرنے پر مجبور کر ڈالا جن پر لوگوں نے بے پناہ تنقید کی۔ ذکر کریں گے پیارے دوستوں مصر کا ایک ایسے شخص جس نے اپنے والدین کی خبر کھود کر اس میں خود جا لیٹنے کا فیصلہ کیا، اور وہ کئی گھنٹے تک اس قبر میں موجود رہا۔ اس نے وہاں کیا کچھ نوٹ کیا، باہر آ کر کیا بیان کیا، اس تفصیلات کو آپ کو بتائیں گے۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو فیوچر میں ملتی رہے۔ خواتین و حضرات، مصر کے جس آدمی کا ذکر ہم کر رہے ہیں اس کا نام عبداللہ کامل تھا، اور وہ ایجپٹین کا ایک گورنمنٹ تھا۔ اس کے والدین کو انتقال ہوئے کئی برس گزر چکے تھے، اور عبداللہ کامل ہمیشہ یہ سوچا کرتا تھا کہ مرنے کے بعد انسان پر کیا گزرتی ہے، کیا ایک نئی زندگی کی شروعات ہو جاتی ہے؟ مصری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ میرے پاس ان سوال کے جوابات کے لیے کوئی شخص موجود نہیں، چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ انہی لوگوں سے پوچھا جائے جو اس جگہ سے گزر چکے ہیں، اور ان جوابات کے لیے میرے والدین ہی بہترین لوگ ہیں۔ اس نے کہا کہ موت کے بارے میں کچھ سیکھنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے والدین سے قریب ہونے کا فیصلہ کیا۔ انسان زندگی میں کچھ بھی کرتا رہے، قبر میں وہ باتریز ختم ہو جاتا ہے۔ بلمحے عرصے سے اپنے والدین کی قبر پر نہیں گیا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ قبر کھود کر ان کے ساتھ لیٹوں گا۔ میں ان سے نزدیک ہونا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے میں نے غسل کیا، قبرستان کا رخ کیا اور قبر میں اندر چلا گیا۔ سعودی عربیہ کے مطابق عبداللہ کامل نے اپنے والدین کے پاس 1 گھنٹہ گزارا، اور اس کے بعد اس نے ویسے ہی باتیں کی جیسے وہ زندہ ہو۔ عبداللہ کامل کی اس حرکت کا اندازہ تو شاید کسی کو نہ ہوتا، لیکن قریب سے گزرتے ہوئے ایک شخص نے جب قبر کو کھدا ہوا دیکھا تو فوری طور پر کسی غیر قانون کی سرگرمی کرتے ہوئے رپورٹ دیا، اور جب وہاں پر پہنچے وہاں آوازیں آنے پر عبداللہ کامل قبر سے باہر آ گیا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے تو عبداللہ کامل نے پورا ماجرا بیان کیا۔ عبداللہ کامل کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا، اور اس کی اس حرکت پر اسے کیا سزا دی گئی یہ تو معلوم نہیں، مگر سوشل میڈیا پر یہ تصویر وائرل ہوتے ساتھ ہی لوگوں کو اس پر تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اسلام یا تو بے پردگی کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ عبداللہ نے بلا شبہ ایک بڑی حرکت کی، اور بغیر ضرورت قبر کشائی جیسے عمل پر اسے سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ یہ سب کچھ اس نے اپنی والدین کی محبت میں کیا۔ وہ ان کی یاد میں تڑپتا رہتا تھا، اسے رہا نہ گیا، اور وہ قبر کھود کر ان کے ساتھ جا لیٹا۔ اب عدالت اسے کیا سزا دیتی ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، یہ فیصلہ عوام کی عدالت میں رکھتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا کہ عبداللہ کامل کی اس حرکت کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ کیا والدین کی محبت بھی اسے یہ اجازت دے سکتی ہے کہ وہ ان کی قبر کو کھود ڈالے اور خود ان کے ساتھ لیٹ جائے؟ آپ کے جواب کا ہمیں انتظار رہے گا۔ میرے دوستو، یہ اس نوعیت کا پہلے واقعہ نہیں، بلکہ ہمارے پڑوسی پاکستان میں شیخ پورہ کے علاقے شیش محل کے رہنے والے نوجوان نے بھی ایسے ہی ایک حرکت
کر ڈالی تھی۔ ایک اخباری رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ ایک شیخ پورہ کے اس نوجوان کی والدہ کا انتقال ہوا تو رسومات پوری کی گئی، پھر ایک روز نوجوان نے عجیب و غریب کام کر ڈالا۔ اس نے ایک خیال کی بنا پر اس کی والدہ کی قبر میں زندہ ہے اور قبر سے آوازیں آ رہی ہیں تو اپنی والدہ کی قبر کو کھود ڈالا۔ بغیر کسی مذہبی رہنمائی کے فتوے یا انتظامیہ کی اجازت کی بنا قبر کشائی کر لوگوں نے شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا تو اس نوجوان نے موقع اختیار کی۔ اس کی والدہ کی قبر سے آوازیں آتی ہیں جو کہ ممکن طور پر اس کی والدہ کی، اور اس کی والدہ قبر میں زندہ ہے، لہذا قبر کھود کر اسے باہر نکالا جائے۔ عفت نامی اس نوجوان نے اپنی والدہ کی قبر بنا کسی فتوے اور اجازت کے خاندان کے درجنوں اور سینکڑوں شہریوں کی موجودگی میں کھود ڈالی۔ قبر کھودنے کے بعد عفت کی بات غلط ثابت ہونے پر اس نے پیترا بدلتے ہوئے نئی بات بولی کہ وہ آوازیں جو والدہ کی قبر سے آ رہی تھی اب آنا بند ہو چکی ہیں، جس کے بعد قبر کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ نوجوان کی طرف سے والدہ کی قبر کشائی کسی معقول بنا کسی وجہ پر مذہبی رہنما کی جانب سے یہ سب ان کے سامنے آیا اور انہوں نے انتظامیہ کے اس عمل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ معاملے کی انکوائری کرتے ہوئے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے، ورنہ یہ سب ہوتا رہے گا۔ لوگوں نے اس بات پر بھی احتجاج کیا کہ نوجوان کی طرف سے قبر کی کشائی میں نہ تو کوئی انتظامی یا اہلکار وہاں موجود تھا اور نہ ہی اطلاع کرنے کے بعد پولیس موقع پر پہنچ سکی۔ علماء کا کہنا تھا کہ اسلامی تعلیمات میں یہ ضرور ہے کہ اپنی والدین کی قبر کی زیارت کی جائے، وہاں جا کر ان کے لیے دعائیں کی جائے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جائے، مرنے کے بعد بھی ان سے محبت رکھی جائے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا جائے، مگر اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ محبت کا گوار رکھنے والا چاہے کتنا بھی شدت کے ساتھ محبت کیوں نہ کرتا ہو وہ اپنے والدین کے بعد زیارت کر سکے، ان کی قبر کو بنا کسی وجہ کھولا جا سکے۔ رہی بات ان دونوں نوجوانوں نے قبر کھولنے کے بعد کیا دیکھا ہے تو دیکھیں کہ وہاں پر کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا۔ وہ مصری اور پاکستانی نوجوان کی والدین کی استاد کی قبر میں اسی طرح موجود تھے۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ پھر عذاب قبر کی کیا حقیقت ہے، تو یاد رکھیں کہ بہت سے علماء کی رائے ہے کہ عذاب قبر دراصل جسمانی نہیں اندرونی طور پر طاری ہوگا، مگر یہ کہ تعمیر بحث ہے، اسے چند منٹ کے اندر اندر کنکلوڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ اسی حوالے سے ہمارے کچھ رہنمائی کر سکے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہم سب کی آج کی ویڈیو کا مقصد ہرگز آپ کو چونکانا نہیں تھا، بلکہ محض یہ یاد دلانا تھا کہ ایک نہ ایک دن ہم نے بھی اس دنیا سے گزر جانا ہے۔ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے مہلت کیوں نہ جانیں اور اپنے رویے کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ موت ہی اس زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ ہر انسان کو موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ پھر خواتین و حضرات، جب تک ہم زندہ ہیں تو ہم کیوں نہ اپنی زندگیاں ڈھنگ کے ساتھ گزاریں کہ جب ہم اس جہاں سے جائیں تو ہمارا شمار کامیاب لوگوں میں کیا جائے، ہم ان لوگوں میں شمار کیے جائیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام اور فضل نازل ہوا، نہ کہ ان پر جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے تنقید اور اطلاع کے مطابق کو فالو کرتے ہوئے گزرے، اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت کرنے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی خواہش ہے تو کمنٹ باکس میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو اسی طرح سراہتے رہیں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجیے اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کرنا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہا کرے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔